نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بالحجة ودعا إلى الحق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وقد جاء في حديث رواه سعد بن عوس الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق ونادوا يا معشر المسلمين اغدوا إلى رب كريم يمن بالخير ثم يصيب عليه الجزيل لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم وبصيام النهار وصمتم وأطعتم ربكم فاغبزوا جوائزكم ونادى مناد ألا إن ربكم قد غفر لكم فارجعوا راشدين إلى رحالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک ختم ہوئے، آج آپ اور ہم اس رمضان المبارک کے روزے
اور اللہ تعالیٰ کے کسی درجے حکم کی اطاعت کے نتیجے میں بارگاہ الہی میں دو رکعت نماز ادا کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میرے بزرگوں، ہمارے یہاں ہر کوئی موقع پر جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہم رب کریم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں۔ آپ ہر موقع پر یہ دیکھو گے کہ خوشی کے ان مبارک موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کو، عاجزی فروتنی کرنے کو کہا۔ کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اگر تمہارا کوئی خوشی کا موقع ہے تو تم خوشی میں حد سے زیادہ تجاوز کر جاؤ، تم اتراتے چلے جاؤ، غرور اور گھمنڈ کے نشے میں چکناچور ہوتے ہوئے چلے جاؤ۔ یہ نہ اسلام کی تعلیم ہے نہ میرے نبی کی تعلیم ہے۔ ہر ایک موقع پر ہمیں یہ حکم دیا کہ تم اللہ کے سامنے سک جاؤ، کیسے ہی بھی موقع آئے، لیکن کبھی اس بات کی اسلام نے اجازت نہیں دی کہ تم خوشی کے موقع پر اپنے آپ کو حد سے زیادہ تجاوز کر بیٹھو۔ اسی طریقے سے غم اور تکلیف کے موقع پر بھی اسلام کی یہی تعلیمات ہے کہ تم اپنے آپ کو اس غم میں، اس تکلیف میں حد سے زیادہ مت گھلا دو، اعتدال کے دامن کو تھامے رہو۔ غم میں بھی حد سے زیادہ مت گزر جاؤ اور خوشی میں بھی حد سے زیادہ مت گزر جاؤ۔ خوشی میں حد سے گزر کر اطراٹ اور تکبر میں نہ چلے جاؤ، اور غم میں ڈوب کر تم مایوسی اور نا امیدی میں مت چلے جاؤ۔ یہ اسلام کی تعلیمات۔ اسلام نے خوشی کو منانے کو کہا، لیکن اس کے حدود ہیں، اس حدود سے آگے مت بڑھو ورنہ تکبر اور غرور اور گھمنڈ میں چلے جاؤ گے۔ اطراٹ تمہارے اندر پیدا ہوگی، انانیت تمہارے اندر پیدا ہوگی، نفسانیت تم پر غالب آئے گی، اور انانیت اور نفسانیت نے کیسی کیسی قوموں کو ذلت کے گھڑے میں اس تکبر کی وجہ سے ڈال دیا۔ اسی طریقے سے جب غم کے حالات ہوں، گھریلو غم ہو، شہر کی پریشانی ہو، صوبے کی پریشانی ہو، ملک کی پریشانی ہو، ملت کی پریشانی ہو، حالات ناگفتابے ہوں، ایسے وقت میں بھی اتنے زیادہ مقبول مت ہو جاؤ کہ تم مایوسی کا شکار ہو جاؤ۔ اللہ کے بندے، الایمان بین الخوف والرجا، لمبا تو آپ اس پر بیٹھو۔ ایمان تو نام ہی ہے خوف اور رجا کے درمیان کی کیفیت کا۔ نہ اتنے زیادہ خوف میں مبتلا ہو جاؤ کہ مایوس ہو جاؤ، نہ اتنی زیادہ امیدیں باندھ لو کہ کرنا دھرنا سب کچھ چھوڑ دو۔ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان نام ہی اس کیفیت کا ہے کہ جو خوف اور امید کے درمیان میں ملی جلی جو کیفیت ہوتی ہے۔ اس لیے اس مبارک موقع پر بھی ہم کو یہ تعلیم دی گئی کہ جاؤ اپنے رب کریم کے ساتھ، تم نے اطاعت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو قبول کیا، رمضان مبارک نے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی جو سنت تھی اس کو بھی تم نے کسی درجے ادا کیا۔ تو آج تم بارگاہ عزتی میں جا کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ،
جو میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی، حضرت سعد بن اوس انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن ہوتا ہے، اذا کان یوم عید الفطر وقفت الملائکۃ علی ابواب الطرق، فرشتے راستوں پر، گلی گلیاریوں میں، محلوں کے ناکے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب عید کا یہ مبارک دن ہوتا ہے تو فرشتے راستے اور گلی گلیاری اور محلوں کے ناکے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، اغدوا الی رب کریم، تم اپنے رب کریم کی طرف چلو، یمن بالخیر، وہ بڑے بھاری احسانات کے کرنے والے ہیں، ثم یصیب علیہ الجزیل، اور تم کو اس کا بڑا عظیم مرتبہ بدلہ دینے والے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لقد امرتم بصیام النہار، تم کو حکم دیا گیا تھا کہ تو رمضان و مبارک کے روزے رکھے، تم نے اس فریضے کو ادا کیا۔ میرے بزرگوں، رمضان و مبارک کا یہ فریضہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے بہت کچھ کہہ جاتا ہے۔ ہمیں یہ کہا، بھوکے رہو، پیاسے رہو۔ بھوکوں اور پیاسوں کی بھوک کیا ہوتی ہے، ان کی پیاس کیا ہوتی ہے، اس کو محسوس کرو۔ غریبوں کی زبوں حالی اور ان کی خستہ حالی کو دیکھو، تاکہ تم بھوکے رہ کر یہ محسوس کرو کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، پیاسے رہ کر یہ محسوس کرو کہ پیاس کیا چیز ہوتی ہے۔ تم کو یہ حکم دیا گیا کہ جو جائز چیزیں تھی، کھانا جائز تھا، پینا جائز تھا، تمہارے خواہشات کا جائز طریقے سے ادا کرنا جائز تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں متعینہ وقت کے لیے تم پر پابندی عائد کر دی، تم نے اس کو خوشی خوشی قبول کر لیا۔ حلال تھا، کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، لیکن متعینہ مدت کے لیے، متعینہ وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ آپ کو اتنے سے لے کر اتنے مدت تک آپ کو پانی نہیں پینا، کھانا نہیں کھانا۔ اللہ کے حکم کے سامنے تم نے اپنے آپ کو سر بسجود کر تسلیم کر لیا۔ یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند آتی ہے۔ اور ظاہر ہے کون سا ایسا مسلمان ہوگا کیسا بھی گیا گزرا ہوگا، لیکن اسے یہ محسوس ہوتا ہوگا کہ رمضان المبارک کے روزے رکھ کر آپ اپنے اکیلے کمرے میں ہو، ٹھنڈا پانی سامنے پڑا ہے، کوئی نہیں ہے دیکھنے والا، لیکن پھر بھی آپ اس پانی سے، ٹھنڈے پانی سے بچ رہے ہو۔ کون سی چیز ہے جو آپ کو کوئی نہیں ہے، آپ اکیلے ہو، پیاس لگی ہوئی ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود آپ اس کے قریب بھی نہیں پھٹک رہے؟ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، ساری دنیا نہیں دیکھ رہی، میرے گھر والے نہیں دیکھ رہے، میرے بستی والے نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس جو آپ کے اندر ہے، یہی سب سے بڑی خوبی ہے، یہی ایمان والے کا سرمایہ ہے، یہی ایمان والے کی پونجی ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس خلوت میں بھی ہو، جلوت میں بھی ہو، ہمیں اس بات کا احساس اپنی انفرادی زندگی میں بھی ہو، اپنے اجتماعی زندگی میں بھی ہو، کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جا رہے تھے، راستے میں پیاس لگی، دیکھا ایک بکریوں کا ریوڑ نظر آیا، معلوم کیا، چرواہے کو ملاقات کی، تو چرواہے سے کہا میں پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا سا دودھ پلا دو۔ پانی تو تھا نہیں، بکریوں کا ریوڑ تھا، ظاہر کا عرب کا ریگستان، وہاں پانی کے لالے پڑے ہوئے تھے اس وقت، آج بھی ہیں۔
तो मुझे थोड़ा सा दूध पिला दो। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने उस चरवाहे से ये बात कही तो चरवाहे ने कहा, और आम तौर पर आज से 5-25 साल पहले जो बूढ़े मौजूद हैं वो जानते हैं कि अगर थोड़ा मोड़ा दूध कोई मांगता था तो उसके पैसे नहीं लिए जाते थे, और छाछ जो बनाई जाती थी घरों में वो तो फ्री में तकसीम होती थी, और ये कहते थे हमारे यहाँ वधोड़ा हुआ है, जिसको छाछ की जरूरत हो हमारे यहाँ से आकर ले जाए। ये आज से 5-25 साल पहले की बात है। अब तो हर चीज पैसों में बिकने लगी, अब तो हर चीज पैसों में बिकने लगी, इज्जतें पैसों से नीलाम होने लगी, जानों के सौदे पैसों से होने लगे, हर चीज का दाम लगने लगा। मेरे भाइयों, आज हर चीज पैसों से बिक रही, लोगों की इज्जतें बिक रही, लोगों की जानों के सौदे पैसों से हो रहे हैं, मालों के सौदे पैसों से हो रहे हैं। आज तो हर चीज की कीमत लगाई जा रही है। मेरे बुजुर्गों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला जब उस चरवाहे को कहा कि तुम मुझे दूध पिला दो, उस चरवाहा, आप जानते हो कि चरवाहे जो होते हैं उनकी सारी जिंदगी जो है बयाबानों में गुजरती है, जंगलों में गुजरती है। सुबह से अपने बकरियों के रेवड़ को लेकर निकल जाते हैं और शाम को घर वापस आते हैं, थक कर चूर हो जाते हैं, रात को सो जाते हैं। उन्हें तालीम और तरबियत के मौके बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जरा देख लीजिए उस दौर सहाबा के चरवाहे को। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, अच्छा, उससे पूछा पाके मुझे दूध पिला दो। उस चरवाहे ने कहा कि मैं दूध तो आपको जरूर पिला देता, लेकिन ये बकरियां मेरी अपनी जाती नहीं हैं, मेरे मालिक की हैं, और मालिक की इजाजत के बगैर मैं आपको दूध कैसे पिला सकता हूं? मालिक की इजाजत के बगैर मैं आपको दूध कैसे पिला सकता हूं? अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो तो अमीरुल मोमिनीन थे और दुनिया ने उनसे सबक लिया है। मेरे आका अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं, मेरा बाप खत्ताब मुझे टोकता था, मुझे लड़ता था, ऐ खत्ताब, ऐ उमर, तुझे तो ऊंटों के चराने का सलीका भी नहीं है, तू आगे चलकर क्या करेगा? तुझे तो ऊंटों के चराने का सलीका भी नहीं आता। लेकिन वो जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोबत में आए, जिन्हें कोई सलीका नहीं था, उनको कुंदन बनाकर दुनिया के सामने रख दिया, उनको हीरे बनाकर दुनिया के सामने रख दिया। वो सहाबाए किराम जो आपको मालूम है एक एक चीज पर जो है जालत में जो है 40-40 साल तक जंगें चलती थी। अबू तम्माम ने दीवाने हमासा में उनके कई वाक़यात का जिक्र किया है। उन सहाबाए किराम को जब सोहबत मिली, इस्लामी तालीमात जब से आरास्ता हुए, तो दुनिया ने देखा आज भी वो नस्ल दुनिया की बेहतरीन नस्ल थी, वो जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत के लिए अल्लाह ताला ने अख्तियार किया था। जिस नहज से, जिस एंगल से, जिस तरीके से, जिस जाविये से और जिस नाहिये से उनको टटोलोगे, हर एतबार से वो पूरे निकलेंगे। आप देख लीजिए, मामलात के एतबार से देख लीजिए, माशरत के एतबार से देख लीजिए, अखलाक के एतबार से देख लीजिए, इबादत के एतबार से देख लीजिए, आपको उनका कोई सानी नजर नहीं आएगा। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मैं और ये कह रहा था कि जब उस चरवाहे से ये बात कही कि मुझे दूध पिला दो, उसने कहा ये बकरियां तो मेरे पास मेरे मालिक की हैं और उसकी इजाजत के बगैर मैं आपको दूध नहीं पिला सकता। जब ये बात सुनी, अमीरुल मोमिनीन थे, उन्हें तनब्बो हुआ कि इस चरवाहे का इम्तिहान करना चाहिए।
وہ تو اپنی رعایا کی خبر لیتے تھے. آج کے ہمارے اقتدار پسند لوگ کہ جو رعایا کس انداز سے جی رہی ہے, وہ کس پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے, اس کی زندگی اجیرن بن رہی ہے, حالات ناگفتہ بے ہو رہے ہیں, لیکن ان کے کان پر چوں تک نہیں رنگتی. امیر المومنین نے اس سے کہا, اچھا یہ تم ایک کام کرو, یہ بکری مجھے دے دو, میں خرید لیتا ہوں اور اس کی قیمت تم کو دے دیتا ہوں. تم اس قیمت کو اپنے کام میں لے آنا اور یہ بکری کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا. راستے میں جہاں جہاں بھی مجھے ضرورت پڑے گی میں اس کا دودھ نکال کر پیوں گا اور ضرورت پڑی تو اس کو ذبح کر کر کھا لوں گا. میرا کام بھی بن جائے گا اور پیسے دوں گا تو تمہارا کام بھی بن جائے گا. اور مالک سے جا کر یہ کہہ دینا کہ بھیڑیے نے بکری کو اچٹ لیا تھا. اور اس وقت آئے دن ایسے واقعات ہوا کرتے تھے کہ بھیڑیاں جو ہیں بکریوں کو لے جایا کرتے تھے. اور آپ یہ سارے واقعات سے آپ واقف ہو کہ کئی سال پہلے یہ تو میں کتنے سالوں کی بات کر رہا ہوں, جب اس چرواہے نے, میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ اس چرواہے کہ جس کی زندگی ریگستانوں میں, بیابانوں میں اور جنگلوں میں گزرتی ہے, تعلیم و تربیت کے مواقع بہت کم حاصل ہوتے ہیں, لیکن وہ چرواہا معاشرتی اعتبار سے جب سارا کے سارا معاشرہ پاکیزہ تھا, سارے کے سارے لوگوں میں بلند اخلاقی تھی, سارے معاشرہ جو ہے وہ ہر تمام قدرے کے اعتبار سے سب سے بلند قدروں کا حامل تھا, اس کا اثر یہ تھا کہ اس معاشرے کے چرواہا بھی اس اخلاق سے متاثر تھا, اس کی زندگی میں بھی وہ اثرات مرتب تھے. تو وہ یہ کہنے لگا کہ اگر میں پیسے لے لوں گا, آپ کو بکری دے دوں گا, تو پھر کہنے لگے یا ابن الملک فائن اللہ, یا ابن الملک فائن اللہ, اے شہزادے اگر میں یہ کہہ کر دے دوں گا تو پھر اللہ کہاں گیا. میں بھی سمجھ لوں گا, آپ بھی سمجھ لو گے, ہو سکتا ہے میرا مالک بھی مطمئن ہو جائے, لیکن مالک کا مالک تو جان رہا ہے, مالک کا مالک تو جان رہا ہے کہ میں نے ایک خیانت کی ہے. جو بکریاں مجھے دی تھی اور بکریوں کا چرواہا میں تھا, بکریوں کی ذمہ داری میری ذمہ داری تھی اور میں نے خیانت کی تھی, وہ مالک تو جانتا ہے. میرے بزرگوں, آپ پریشان نہ ہو, آپ گھبرائیں نہیں. آج بھی جو لوگ خیانت کر رہے ہیں, ناانصافی کر رہے ہیں, جو لوگ نفرت کا بازار قدم کر رہے ہیں, جو لوگ آپسی تعلقات کو خراب کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں, ظاہر ہے کہ اس سے وہ اپنا نجی مفاد تو حاصل کر سکتے ہیں, وہ وقتی فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں, لیکن قوموں کی تاریخ میں یہ بات ثابت ہے کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں اور نہ کاغذ کی صدا چلتی نہیں. اللہ دیکھ رہا ہے, وہ دنیا کو دھوکہ دے لیں, آپ کو ہم کو دے دیں, اپنی رعایا کو دے دیں, لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے کہ وہ کتنا ظلم کر رہے ہیں, وہ کتنی ناانصافی سے کام لے رہے ہیں. ان کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرنا, ان کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ اپنی رعایا کی دیکھ بھال کرنا, ان کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ تمہیں نگہبانی دی گئی ہے, تم نے اس فریضے کو کتنا ادا کیا ہے. آپ کو بھی جواب دینا ہے, مجھے بھی جواب دینا ہے, ہمیں بھی جواب دینا ہے اپنے ماتحتوں کے بارے میں. کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے, وہ حکومت والے حکومت کے ذمہ دار ہیں, میں اور آپ بھی ذمہ دار ہیں.
ہمیں بھی اپنے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کو اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، وہ ان کی ذمہ داری ہے. وہ اگر انصاف کرتے ہیں تو ٹھیک، نہیں کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ تو اپنے اپنے انجام کو ہر آدمی پہنچ جائے گا. کیسے کیسے لوگ آئے. فرعون بھی اس دنیا میں آیا تھا اور انا ربکم الاعلی کا قہر کہتا تھا، اور جس نے کیا کیا تھا، بنی اسرائیل کے بچوں کو تہہ دیگ کر دیا تھا. یہی تو حکومت کی بات کا مسئلہ تھا یا اور کوئی مسئلہ تھا؟ کسی نے کہہ دیا تھا بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھ پر تیری حکومت چلی جائے گی. بس کیا تھا، بنی اسرائیل پر مصیبت کے بادل ٹوٹ پڑے، مظالم کے پہاڑ توڑے گئے. جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا بنی اسرائیل میں تو وہ دن بنی اسرائیل کے لیے ماتم کا دن ہوتا تھا، وہ دن بنی اسرائیل کے غم کا دن ہوتا تھا. پولیس آتی تھی، اس بچے کو لے جاتی تھی اور ذبح کرتی تھی. ہزاروں بچے تہہ دیگ کر دیے گئے ایک حکومت کے بچانے کے لیے. آپ حضرات کان کھول کر سن لیجیے، ایک حکومت کے بچانے کے لیے فرعون نے ہزاروں بچے تہہ دیگ کر دیے، لیکن آپ نے دیکھا وہ اپنی حکومت بچا سکا. کس بے رحمی کے عالم میں، کس بے کسی کے عالم میں، کس قسم پرسی کے عالم میں سمندر میں ڈبویا گیا ہے. اللہ تعالیٰ جب پکڑنے پر آتے ہیں، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جب ڈھیل دیتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہی کا دور دورہ ہے، لیکن جب پکڑ کرنے پر آتا ہے تو گن گن کے پکڑتا ہے. فرعون کو پکڑا، سمندر میں غرق کر دیا. قارون کو یہ تھا، مال دیا تھا. آج یہی دو چیزیں ہیں، مال اور حکومت، اور دونوں کے نشے میں لوگ مخمور ہوتے ہیں. قارون کو مال دیا تھا اور یہ کہا تھا وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض. اللہ تعالیٰ نے جو مال تجھے دیا ہے اس میں آخرت کو سامنے رکھنا. وابتغی فیما آتاک اللہ کر دو، اپنی دنیا کے ضرورت اور حصے کو بھی رکھنا بھولنا مت. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے. تمہیں مال دے کر اللہ نے عزت دی ہے، تمہیں مال دے کر سماج میں اونچا مقام دیا ہے، تمہیں مال دے کر اللہ نے بلندی عطا کی ہے، تمہیں مال دے کر جو ہے غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کو کہا گیا، تمہیں مال دے کر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کو کہا گیا، تمہیں مال دے کر انسانیت کے ساتھ، خواہ وہ کسی بھی مذہب کا تعلق رکھنے والا ہو. ہماری یہ ذمہ داری ہے. ہمارے پڑوس میں اگر ایک ہمارا بھائی ہے غیر مسلم ہے لیکن وہ بے چین ہے، پریشان ہے، وہ علاج کی ضرورت ہے، ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس کا تیمارداری کریں، اس کی علاج کا خرچ اٹھائیں. ہمیں یہ کام ہے. اس مسئلے میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والا اگر ہم لقمہ تل کھا رہے ہیں اور ہمارا پڑوسی غیر مسلم ہے اور اگر بھوکا مر رہا ہے تو کل قیامت کے دن ہماری اور آپ کی سب کی بات پوچھ. میرے بزرگوں، تو یہ بات کہی گئی کہ جو کچھ اللہ نے، بھائی یہ قبرستان والے، یہ ہماری عیدگاہ کے لوگ آپ تک پہنچ رہے ہیں. سالانہ خرچ جو ہے اچھا خاصا بجٹ ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ کے 2500 200 500 یہ پوری ملت کا ایک سرمایہ بنیں گے. اور جو کام ہو رہا ہے آج تک ہوا ہے قبرستانوں کی حفاظت،
یہ تو ہماری اب ملی ذمہ داری ہے، ہر جگہ پر ہم اس ذمہ داری کو پوری تندہی کے ساتھ ادا کریں، غفلت میں نہ رہے۔ حالات نے آپ کو سبق سکھا دیا ہے، اس وجہ سے یہ ہمارے ساتھی جو آپ تک پہنچ رہے ہیں، آپ سے میری گزارش ہے کہ بڑھ چڑھ کر اپنی حیثیت کے اعتبار سے آپ اس میں تعاون کریں۔ تو میرے بزرگوں، قارون نے جب یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے گھر کو سامنے رکھنا، دنیا کا حصہ جو تمہارے لیے ضرورت ہے وہ بھی مت بھولنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، لیکن اس مال کے نشے میں تم فساد مت بچانا۔ آپ سمجھ رہے ہو، مال کا جب نشہ ہوتا ہے تو آدمی فساد کی طرف آتا ہے، اس کا مال استعمال ہوتا ہے دنیا میں فساد پیدا کرنے کے۔ آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ غرور کے پتلے اقتدار کے نشے میں اور کچھ مال و دولت کے پجاری اپنے مال کو اس میں تعاون کر رہے ہیں، یہ بھی ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اپنے مال سے کوئی ساتھ دے رہا ہے تو کوئی اپنے حکومت کے عہدے پاور کے نشے میں ساتھ دے رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے اور آپ کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ ہمیں ہرگز یہ نہیں کہا گیا کہ مال آئے تو تم اس مال کا بیجا اسراف کرو، حکومت آئے تم حکومت کی جو ہے غلط ترجمانی کرو۔ آپ دیکھ رہیے حضرت عمر جیسا جلیل القدر صحابی جب خلیفہ بنے ہیں تو کیسے حالات سے گزرے تھے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آخر کار وہ قارون اپنے مال کے نشے میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے مال کے ساتھ دھسا دیا، خزانوں کو دھسایا۔ اسے یہ بات محسوس ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اس کو بھی دھسا دیا، اس کو دھسایا، اس کے ساتھ اس کے خزانوں کو بھی دھسا دیا۔ آپ نے دیکھا وہ اپنے پاور کے نشے میں تھا فرعون، اور یہ اپنے مال کے نشے میں تھا۔ دونوں کا انجام قرآن نے بیان کیا ہے، اور اس میں وَذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ قارون کا بھی حال ہے، فرعون کا بھی حال ہے۔ اس لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا، کیا کہا؟ فرعون جیسا جب پاور والا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس نے ہزاروں بنی اسرائیل کو تہے تیگ کر دیا تھا، اس کا ظلم و ستم کچھ کم نہیں تھا۔ اس نے جو ہے ظلم کا بازار گرم کر رکھا تھا، اور بنی اسرائیل کے ساتھ تو بیگار لیا جاتا تھا، ان کے ساتھ تو وہ ستم ڈھائے گئے ہیں کہ جو قرآن نے ذکر کیا۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ نے دیکھا کہ وہ پاور کا حال کیا ہوا، بے کسی کے عالم میں ڈبو دیے گئے۔ وہ مال والے کا حال کیا ہوا، سل ظالم بنے، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس کے خزانوں کے ساتھ اس کو ڈبو دیا۔ میرے بزرگوں، ظالم، اللہ میں ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ ایک شخص ظالموں کی صحبت میں رہتا تھا اور لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ ایک شخص ظالموں کی صحبت میں رہتا تھا اور ظلم کرتا تھا۔ اس نے اپنا حال بیان کیا ہے کہ اس کا یہاں سے مونڈوں سے اس کے ہاتھ کو کاٹا گیا تھا، اور وہ لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی ظلم کرے تو سب سے پہلے مجھے دیکھ لے، میں اس کے لیے عبرت کا سامان ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کیا وجہ ہے، بتا تو صحیح تیرا قصہ کیا ہے۔ کہا اس نے کہ میں مچھلی کا شکار کرتا تھا، اور شکار کر کر جا کر بیچتا تھا، اور بیچ کر اپنا گزارا کرتا تھا، اس سے میرے گھر کا گزر بسر ہوتا تھا۔ ایک دن ایک شخص آیا، اس نے دینے بڑی مچھلی کا شکار کیا تھا، اس نے وہ مچھلی لی اور کسی طرح کا بھاؤ تاؤ کیے بغیر مجھ سے لے کر چل دیا۔
زبردستی چھین کر چلا گیا. میں نے اس سے کہا بھائی یہ تو میرا روزگار ہے, میں سے روزی کماتا ہوں اور اپنے گھر کا گزر بسر کرتا ہوں, اور تو مجھ سے چھین کر لے جا رہا ہے. لیکن ظالموں کو انجام کا احساس نہیں ہوتا. اگر ظالموں کو اپنے انجام کا احساس ہو جائے کہ ہمارے ساتھ آئندہ اگر دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں تو ان کی ذلت اور رسوائی طے شدہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو دنیا میں بھی معاف نہیں کرتے. وَلَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ, میں تمہاری ضرور مدد کروں گا اگرچہ ایک مدت کے بعد ہو. تو وہ چھین کر چلا گیا. جب چلا گیا تو وہ شخص اپنی مچھلی کو لے کر گھر گیا. مچھلی کو اس نے اپنے گھر میں رکھا, لیکن بچی نے اس کے انگوٹھے میں کاٹ لیا. جب انگوٹھے میں کاٹ لیا اس نے پٹی باندھی, لیکن کسی درجے اتنا درد ہو رہا تھا کہ چین نہیں حاصل ہو رہا تھا. ڈاکٹروں کے پاس گئے. ڈاکٹروں نے کہا یہ آپ کو مچھلی نے تو کاٹا ہے, لیکن یہ تو کھاؤ مرض ہے, گینگرین ہے, اس لیے آپ کے انگوٹھے کو کاٹنا پڑے گا. ابھی بھی جلدی ہے, آپ اپنے انگوٹھے کو کٹوا لیجئے تاکہ یہ مرض متعدی نہ ہو, آگے نہ بڑھے, یہیں تک رہ جائے. میں نے اپنے انگوٹھے کو کٹوا لیا, لیکن اس کے باوجود بھی میری تکلیف میں کوئی راحت نہیں ہوئی. میری بے چینی بڑھتی گئی. پھر مجھے اپنے ہاتھ کو پہنچوں تک کٹوانا پڑا, لیکن وہ پہنچوں تک کٹوانے کے بعد بھی میری تکلیف میں کوئی تخفیف نہیں ہوئی. مرض بڑھتا گیا, جو دوا کی مرض بڑھتا گیا. آخرکار مجھے کونیوں سے میرا ہاتھ کٹوانا پڑا. جب کونیوں سے میرا ہاتھ کاٹا گیا اس کے باوجود بھی مجھے کوئی راحت نہ ہوئی. آخرکار یہ مونڈوں سے, شانوں سے, کندھے سے میرے ہاتھ کو کاٹا گیا. اور کاٹنے کے بعد جب میں گھر آیا, ایک کوئی اللہ والا بھلا آدمی, کوئی درویش صفت اس کو مل گیا. اس نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا. کہنا ارے ظالم, ابھی بھی وقت نہیں گیا, تو جا, جس سے تو نے مچھلی کو چھینا ہے اس کے قدموں میں پڑ جا. جس سے تو نے مچھلی کو چھینا ہے. آپ لوگ ذرا عبرت کے ساتھ سنیے کہ مچھلی کو جس سے تو نے چھینا ہے اس کے قدموں میں پڑ جا اور اس سے معافی مانگ لے. میں نے بہت ڈھونڈا, پورا دن گزر گیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے, آخرکار وہ مجھے مل گیا. جب وہ مل گیا میں اس کے قدموں میں پڑ گیا, رونے لگا. وہ کہنے لگا بھائی تو کون ہے؟ میں تجھے جانتا نہیں ہوں. ظاہر ہے ایک سرسری ملاقات ہوئی تھی, کیسے جانے گا؟ کہا میں جانتا نہیں ہوں, تو کیوں میرے قدموں میں گرا ہے اور کیوں رو رہا ہے؟ اس نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا اور بیان کر کر اپنے ہاتھ کو بتانے لگا. وہ مچھلی والا کہنے لگا جب میں نے یہ اس کی حالت کو دیکھی مجھے بھی رحم آیا اور میں نے اس کو معاف کر دیا. پھر اس نے مجھ سے پوچھا یہ بتا کہ میں نے تجھ سے مچھلی کو چھینی تھی, اس وقت تو نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا دیکھو میرے بزرگوں, اگر ہم مظلوم ہیں تو ہماری آہیں آسمانوں تک پہنچ رہی ہیں, اور ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ان کو انجام تک پہنچا کر رہے گا. اگر ظالم ہے اور ہمیں بھی یہ نصیحت ہے کہ ہمیں بھی کسی پر ظلم نہیں کرنا. کوئی اگر ظلم کرتا ہے تو اس کے بدلے میں ہم بھی ظلم کا بدلہ ظلم سے لیں, یہ ہمارے مذہب نے نہیں سکھایا. ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ کوئی ظلم کر رہا ہے تو تم بے قصور کے ساتھ تم بھی ظلم کرو. یہ اسلام نے ہرگز نہیں سکھایا. اللہ کے اوپر چھوڑ دیجئے, اللہ کیا دیر ہے, اندھیر نہیں ہے. تو کہنے لگا میں نے یہ دعا کی تھی, اے اللہ, اس کی دعا کے الفاظ سن لیجئے,
اور آپ اپنے حالات کا ذرا تطابق بھی کر لیجئے. میں نے یہ دعا کی تھی, اے اللہ اس نے مجھے کمزور پایا ہے اور کمزور پا کر یہ اپنے طاقت کے نشے میں مجھ سے مچھلی کو اس نے چھینا ہے, تو اس کے اندر اپنی قدرت کاملہ کا نظارہ دکھا دے. مجھے کمزور پا کر اس نے مجھے ظلم کے بادل پہاڑ توڑے ہیں, تو اپنی قدرت کاملہ کا مظاہرہ دکھا دے. اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے میرے اندر اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھا دیا ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں, انتقام اللہ کو چھوڑیے, صبر سے کام لیجئے. اپنے معاشرے کی خرابیوں کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے گریبان میں نہ ڈالتے رہے اور دوسرے کے عیوب دیکھتے رہے تو یہ تو ظالم کو ڈھیل دینے کے برابر ہوگی, اور ظالم کی مدت بڑھتی ہے ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے بنتی ہے. اور دوسری بات یہ کہہ رہا ہوں, میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھو, کسی کو بھی سمجھانے کا انداز قاہرانہ, جابرانہ, ظالمانہ, متکبرانہ اور گھمنڈانہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی کتنا بھی بڑا ظالم ہے, آپ نے دیکھا کہ فرعون جس نے ظلم کیا تھا, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور کیا نصیحت کی تھی, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. تم دونوں جاؤ اور نرم انداز میں بات کرنا. قرآن کہہ رہا ہے کون تھا, فرعون سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں تھا اور موسیٰ سے بڑھ کر کوئی بہترین نصیحت کرنے والا نہیں تھا, لیکن ان کو کہا جا رہا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا, تم جانا اور ان کے اس کے سامنے نرمی سے بات کرنا. ہو سکتا ہے لعلہ یتذکر او یخشیٰ, وہ نصیحت پکڑ لے یا اللہ کا خوف اس میں پیدا ہو. تمہارا کام اتمام حجت ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں وقت ہو رہا ہے, بات ختم کر رہا ہوں, واقعے کو کہہ کر آئے. نوجوان تھے, جوانی کے جذبات سے مغلوب تھے اور آ کر یہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. کیا کہنے لگے, مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. آپ جیسے اور ہمارے جیسے ہوتے تو نہ جانے کتنے تانے کستے اور اس کو کتنا آڑے ہاتھوں لیتے, اور نہ جانے کیا کیا جملے کستے اور پوری بستی میں اس کو بدنام کرنے کی کوئی بھی تدبیر باقی نہ چھوڑتے. لیکن کیا کہا, آپ نے اس کو بلایا اور بلا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا آپ معلم نفسیات تھے, آپ سائیکولوجی کے ماہر تھے, انسانوں کی پہچان آپ کے پاس تھی, اس وجہ سے آپ نے اس سائیکولوجی کو, اس کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا اور امت کو بھی یہ سبق سکھایا. کیا کہا, بیٹا یہ بتاؤ تم اگر کسی کے ساتھ زنا کرو گے تو وہ کسی کی بیٹی ہوگی یا کسی کی بہن ہوگی یا کسی کی ماں ہوگی. کیا تم اس بات کو برداشت کر سکتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے, تمہاری بہن کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے, تمہاری ماں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے؟ وہ جوان تھا لیکن سمجھدار تھا, فوراً متنبہ ہوا, اے اللہ کے نبی مجھے اپنا قصور سمجھ میں آ گیا, مجھے معاف کر دیجئے, اب میری آپ جو ہے میرے لیے دعا فرما دیجیے. یہ ہوتا ہے طریقہ, سمجھانے کا بھی طریقہ ہونا چاہیے. مجھے فرعون کو پاس بھیجا لیکن نرمی کے ساتھ بات کرنے کو کہا گیا. اس وجہ سے ہمارا کام جو ہے یہ ہونا چاہیے کہ قدرت کو سامنے رکھیں, اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سامنے رکھیں, دنیا کو حالات کو سامنے رکھیں اور ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈالیں, اپنے معاشرے کی اصلاح کی فکر کریں, اپنے بھائیوں کی اصلاح کی فکر کریں اور جو حالات ہیں اس حالات پر جمے رہیں. صبر کا یہ مقام نہیں ہے کہ بزدل بن کر بیٹھے رہو, ہرگز نہیں. صبر یہ کہتے ہیں حالات جو آئیں اس پر حالات پر جمے رہنا, اس کا مقابلہ کرنا.
صبر ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ بزدل بن کر، اسلام نے بزدلی نہیں سکھائی، اسلام نے بزدلی نہیں سکھائی، لیکن اسلام نے ظلم کی بھی دعوت نہیں دی۔ اسلام جہاں اپنے پیروکاروں کو یہ کہتا ہے کہ وہ بزدل نہیں ہوتے، وہاں اپنے پیروکاروں کو یہ بھی کہتا ہے ایمان والا کبھی ظالم نہیں ہوتا۔ اور اگر تم ظلم کرو گے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر دو گروپوں میں لڑائی ہو جائے اور حق سمجھ میں نہ آئے تو اس وقت ہم کیا کریں؟ حدیث میں صریح الفاظ ہیں، اگر ایسا وقت آ جائے تو تم ظالم مت بننا، اور تمہارے پاس اگر کوئی ہتھیار ہے تو اس کی دھاروں کو توڑ دینا، اس کی دھاروں کو ختم کر دینا۔ ایسا نہ ہو کہ تم سے کسی پر ظلم ہو جائے اور تمہارا شمار ظالموں میں ہو جائے، تم حق و باطل کی پہچان نہ کر سکو اور تم ظالم بن جاؤ، اور خدا تعالیٰ تمہیں جو ہے اس ظلم کے نتیجے میں برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور ہم حالات کے اعتبار سے، ملک کی ترقی کے اعتبار سے، ملک میں محبت کی فضا عام ہو، اس اعتبار سے آج کا دن ہے دعا کرنے کا۔ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ محبت کی فضا کو عام کرے، بھائی چارے کو عام کرے۔ انسانیت کا سبق ہمارے بڑوں نے، اسلام نے، اس ملک کے بزرگوں نے، بڑوں نے، صوفی سنتوں نے جو دیا تھا، اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں۔ بادل تو منڈلاتے ہیں ایسے، لیکن بادل وقتی طور پر ہوتے ہیں، لیکن وہ وقتی طور پر جب بادل منڈلاتے ہیں تو اس وقت چاندنی کا چاندنا ختم ہو جاتا ہے، سورج کی کرنیں ختم ہو جاتی ہیں، اور معلوم یہ ہوتا ہے بس یہی ہے۔ لیکن کچھ وقت ہوتا ہے بادل چھڑتے ہیں اور چاندنی اپنی چاندنی سے دنیا کو روشن کرتی ہے، سورج بادلوں سے چھڑتا ہے اور پوری دنیا کو اپنی کرنوں سے روشن کرتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سچائی کو، حقیقت کو، انصاف کو زیادتی کا بول بالا کریں گے، اور جو لوگ بھی غلط روش پر اختیار کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اگر ان کے مقدر میں صحیح سمجھ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے انجام تک پہنچائے۔ لیکن ہمیں بھی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنے کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے معاشرے کی فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ یہ اتنا بڑا مجمع اللہ کے سامنے جمع ہے، اگر اپنے گناہوں کو رو رو کر دعا کرے اور سچائی کے ساتھ دعا کرے تو کیا آپ نا امید ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو رد کرے گا؟ آپ نے روزہ رکھا تھا، آپ نے تراویح پڑھی تھی، آج آپ پاکیزہ دلوں کے ساتھ آئے ہو، پاکیزگی کے ساتھ آئے ہو، اس اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر دعا کرو اللہ اس ملک میں محبت کی فضاؤں کو عام کرے، انسانیت کی جو آبرو ہے اس کو زندہ کرے، اور تمام آپس میں بستیوں میں محبت کا پیغام عام کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔